رمضان 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 الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. آج انشاءاللہ ہم کل جو ملکہ سبا کا واقعہ آدھا رہ گیا تھا انشاءاللہ اس کو بھی مکمل کروں گا. تو کل ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ ملکہ سبا کے پاس سلیمان علیہ السلام کا خط گیا. سلیمان علیہ السلام تھے انتہائی پاورفل. تو جب پاور ہوتی ہے تو بات کرنے کا انداز چینج ہوتا ہے. سلیمان علیہ السلام نے کہا انہ من سلیمان، یہ سلیمان کی طرف سے ہے. اللہ تعالی علیہ، سرکشی مت کرو. واتونی مسلمین، فرما بردار بن کے چلی آؤ، تم بھی اور تمہارے سب لوگ بھی، سارے انسان کا بچہ بن کے آ جاؤ. زیادہ پھر وہیں بات چیت ہوگی کہ میں نے کس سلسلے میں آپ کو بلایا ہے. ٹھیک ہے نا، وہیں ہم بیٹھ کے بات چیت کریں گے کہ بلایا کس سلسلے میں. آدھا سلسلہ تو بتا دیا نا اللہ کا نام لے کے. ملکہ سبا بہت ذہین تھی. قرآن میں جتنے بادشاہوں کے واقعات آئے نا جو غیر مسلم، ان میں صرف ایک ملکہ سبا کی تعریف ہے. حالانکہ حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث، لن یفلح قوم ولو اہل امورہم الی المرأہ، وہ قوم ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتی جو اپنے اہم معاملات عورت کے سپرد کر دے. کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی. لیکن ملکہ سبا کی جو قوم تھی نا، اس کی کامیابی، بڑی اسٹیبل گورنمنٹ تھی نا. قرآن خود کہہ رہا ہے کہ ہر کچھ ملا تھا ان، بہت پاورفل لوگ تھے، بڑی اسٹیبل گورنمنٹ تھی. وہ تھی کس کی وجہ سے؟ عورت کی وجہ سے. میں بھی بتاؤں گا پوائنٹ کہ اس میں کیا کیا ذہانت والی باتیں کی ہیں ملکہ سبا نے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سارا کریڈٹ جو اس ملک میں جو اتنی اسٹیبل گورنمنٹ تھی، وہ سارا کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ ملکہ سبا کو جاتا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ مستثنیات ہوتے ہیں. تھوڑی سی گاڑی اردو ہے. مستثنیات کا مطلب کچھ لوگ عام قاعدے اور کلیے سے ہٹے ہوئے ہوتے ہیں. مرد کو اللہ نے عورت سے زیادہ ذہانت دی ہے، یہ بات احادیث سے بھی ثابت ہے، قرآن سے بھی ثابت ہے. لیکن کچھ عورتیں مردوں سے زیادہ ذہین ہو سکتی ہیں. اب وہ چند ایک کو دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہر عورت ذہین ہوتی ہے. نہیں بھائی، حوصلہ برداشت اللہ نے مردوں میں عورت سے زیادہ رکھا ہے. کچھ مستثنا ہوتی ہیں. تو یہاں بھی ایسا ہی ہے. اب لوگ اکثر یہ ملکہ سبا کی مثالیں دے کے کہتے ہیں وہ جب ریاست کی حکمران بن سکتی ہے تو ہمارے گھر میں ہماری بیوی ہمارا باپ کیوں نہیں بن سکتی؟ ہمارے گھر میں ہماری بیوی ہمارا باپ کیوں نہیں بن سکتی؟ سارے فیصلے وہ کرے گی. بھائی وہ کچھ مستثنیات ہوتے ہیں. کچھ تو گھر ایسے ہیں جن میں ہم کہتے ہیں کہ بیگم کے حوالے کر دے، تو مکھنچو ہے، تو بے وقوف ہے، تیرے سے گھر نہیں چلے گا. تو کچھ ہوتے ہیں. لیکن یہ جرنلی اگر ایسا ہو جائے، عمومی ایسا ہو جائے کہ سارے اہم معاملات عورتوں کے حوالے کر دیے جائیں، تو سوسائٹی میں سدھار کے بجائے تباہی پیدا ہوگی، جیسے کہ ہو رہی ہے. اب یہی ہو رہا ہے. ہر معاملے میں کس کے حوالے کر دیا ہے؟ عورت کے حوالے کر دیا ہے. تو خواتین ان باتوں سے ناراض ہوتی ہیں. لیکن میں تو وہی بات کروں گا نا جو اللہ رسول کی بات ہے. پھر خواتین خود پچھتاتی ہیں. جن خاندانوں میں مردوں کا ہولڈ ہے نا، آپ ان خاندانوں کو زیادہ مینج دیکھیں گے، زیادہ اسٹیبل دیکھیں گے. جن خاندانوں میں مردوں کا ہولڈ ختم، وہاں کیا ہے؟ مسائل کھڑے ہو جائیں گے. تو ایک چھوٹی سی مثال دے کے آگے چلتا ہوں. چند عورتیں تو بہت ذہین ہوتی ہیں جو میرا بیان سن رہی ہیں یا سنیں گی بعد میں، وہ تو ہیں ہی بہت ذہین. ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں کہ دیکھو، ذہین ہونے یا نہ ہونے، سمجھدار ہونے یا نہ ہونے کے لیے چند علامتیں دیکھی جاتی ہیں. ان چند علامتوں میں ایک زیادہ بولنا بھی ہے. جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں نا، بہت زیادہ بولتے نہیں ہیں، وہ اپنی بات کو مختصر اور جامع انداز میں پیش کرتے ہیں. اب دیکھو، بچہ زیادہ بولتا ہے نا، جب تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے تو پھر زیادہ نہیں بولتا. آپ کسی محفل میں 10 مردوں کو بٹھا دو اور دوسری جگہ 10 خواتین کو بٹھا دو. مردوں کے محفل میں آواز بھی کم آئے گی آپ کو اور ہلکی بھی آئے گی. خواتین کے کہیں 10 بیٹھی ہوں، پھر آپ دیکھو. ہم تو بچپن میں نوٹ کرتے تھے جب ہم شادیوں میں جاتے تھے نا، مردوں کے تمبو میں اور خواتین کے تمبو میں بڑا فرق ہوتا تھا. تو غصہ آتا ہے خواتین کو یہ باتیں سن کے. میرا مقصد کسی کی توہین نہیں ہے.
اسلام میں خواتین کا بڑا مقام ہے. حضرت مریم بھی تو ایک عورت تھی نا, جن کا قرآن نے کتنی عزت احترام سے ذکر کیا. یا مریم اقنتی لربک, ایسے خطاب کیا جیسے پیغمبروں سے خطاب ہوتا ہے. حضرت موسیٰ کی ماں بھی کیا تھی؟ ایک عورت تھی. فرعون کی بیوی بھی کیا تھی؟ آسیہ, وہ ایک عورت تھی. فرعون بغیرت, استغفر اللہ, گالیاں نہیں دینی چاہیے لیکن مجھے غصہ آ گیا, اس کی بیوی کیا تھی؟ کس قدر نے اتنے بڑے ظالم کی بیوی ہو کے وہ موسیٰ کو برحق سمجھ رہی ہے, اور قربانی دی اس نے, شہید ہو گئی وہ. تو حضرت عائشہ بھی کیا تھیں, جن سے آدھا دین ہمیں ملا ہے, وہ بھی عورت تھیں. تو مقصد عورت کی توہین نہیں ہے, مقصد صرف یہ بتانا ہے کہ اہم معاملات کس کے حوالے کر ہونے چاہیے, گھروں کے, ریاست کے بھی, گھروں کے بھی, وہ کس کے؟ مردوں کے ہاتھ میں ہونے چاہیے وہ اہم معاملات. اچھا بھائی, ہم اب آگے چلتے ہیں. تو سلیمان علیہ السلام نے اس کو کہا کہ بھائی ان بندی بن کے چلی جاؤ. قالت یا ایھا الملأ افتونی فی امری, اس نے فوراً اجلاس بلایا. یہ اس کی ذہانت کا پہلا پوائنٹ ہے. فوراً فیصلہ نہیں کیا کہ بھائی یہ بات کیسے کر رہے ہیں یار, یہ کوئی بات کرنے کا انداز ہے, بندی بن کے چلی جاؤ, ٹھیک ہے نا, اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا. ہم تو سورج کو مانتے ہیں, سورج کا تو کہیں تذکرہ ہے ہی نہیں. ہم تو سورج کی عبادت کرنے والے لوگ ہیں, ان کا سورج کا تو تذکرہ ہی نہیں. چلو اللہ کا تذکرہ کیوں کر دیا پھر اگر سورج کا نہیں کرنا تھا؟ اور یہ کون سا اسٹائل ہے؟ اللہ تعالی علیہ, سرکشی مت کرو, فرما بردار بن کے چلی جاؤ. بس فوراً فوجیں بھیجو, خط کو پھاڑا جیسے وہ ہرقل نے کیا تھا. تو فوراً جو ہے نا بس فیصلہ ہوگا, میزائلوں اور توپوں کا رخ کہاں کر دو؟ ادھر کو کر دو. نا 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 نا, قرآن کیا کہتا ہے؟ امرہم شورا بینہم, اہل ایمان جب بھی اہم فیصلے کرتے ہیں تو پہلے کیا کرتے ہیں؟ مشورے. آپ بھی یہی کیا کریں. مشورے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ دوسرے کی رائے پر عمل کرنا ہے. مشورے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے میں جو فیصلہ کرنے جا رہا ہوں اس میں کچھ ایسے نقصان کے پہلو ہوں جن کی میری جن کی طرف توجہ نہ ہو. تو مشورے سے وہ تمام پازیٹیو اور نیگیٹو پہلو آپ کے سامنے آ جاتے ہیں, جس کی وجہ سے فیصلہ کرنے میں آسانی ہوتی ہے. تو فیصلہ آپ نہیں کرنا ہے, ایسا کبھی نہیں ہونا چاہیے مشورے میں آپ اپنی رائے چھوڑ کے اس کی رائے لے لیں. نا نا نا, امیر پر فرض ہے کہ رائے اپنی ہی چلائے گا وہ, لیکن مشورے لے کے اس کو اس کی رائے میں نکھار پیدا ہو جائے گا. تو ملکہ سبا کی پہلی عقل مندی, یا ایھا الملأ افتونی فی امری, میرے معاملے میں مجھے فتویٰ دو. فتویٰ کا مطلب یہاں پر مشورہ دو مجھے. ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون, دوسری ذہانت کی بات کہنے لگی, میں اس وقت تک یقینی فیصلہ نہیں کروں گی جب تک تم لوگ مشورہ نہیں دو گے. یہ دوسری ذہانت کی بات. کیا مطلب؟ میری نظر میں تمہارے مشورے کی بہت اہمیت ہے. بعض دفعہ مشورہ لیا جاتا ہے سامنے والے کو الو بنانے کے لیے, فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے. آدمی پہلے سے فیصلہ کر کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے, ایسے بھی ہم نے دیکھا ہے. فیصلہ تو کر لیا ویسے یار, تاکہ لوگ بولیں کہ جناب صدر صاحب اور وزیر اعظم صاحب نے ایویں ہی فیصلہ سنا دیا, تو چلو یار اجلاس بلاؤ, تھوڑا ایک فارمیلٹی پوری کر لو, یہ تھوڑا سا خوش ہو جائیں گے. جیسے آج کل لڑکے کر رہے ہیں, لڑکی پسند کر لی ہے, شادی وہیں کرنی ہے, بھلے اسے بھگا کے کریں یا خود بھاگ کے کریں. ابا کو کہہ رہے ہوتے ہیں, ابا میں آپ سے ایک مشورہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایکچولی ایک لڑکی مجھے پسند آئی ہے, تو آپ بتائیں کہ کیسی مناسب رہے گی کہ نہیں رہے گی. حالانکہ پہلے سیٹنگ 1 مہینے سے بولو چل رہی ہوتی, ابا کو الو بنانے کے لیے, تاکہ ابا یہ نہ کہیں کہ مجھے تو بیچ میں ڈالا ہی نہیں. تو یہ مارکیٹ میں کیا ہو رہا ہے, بلکہ یہاں تک ہو رہا ہے کہ شادی بھی ہو چکی ہوتی ہے, پہلے نکاح بھی ہو چکا ہوتا ہے, پھر پبلک کو بیوقوف بنانے کے لیے ان سے مشورے لیے جاتے ہیں. لڑکی والے آ رہے ہیں, لڑکے والے جا رہے ہیں, صاحب ابے ان کے بچہ ہونے والا ہے بھائی, ٹھیک ہے نا, سب الو بنانے کی باتیں ہو رہی ہیں. پھر جی ہمارا استخارہ یہ نکلا ہے, پھر یہ ہوا ہے, پھر وہ, اب چلو جی. تو ملکہ سبا کی دوسری ذہانت کی بات یہ کہ اس نے یہ بھی شو کر دیا کہ یہ مشورہ اوپر سے نہیں ہے, میری نظر میں تمہاری ویلیو ہے, تم جو رائے پیش کرو گے اس کے بعد, اس سے پہلے میں کوئی فیصلہ نہیں کروں گی. تیسری بات یہ بھی اس کی ذہانت کی بات کہ فیصلہ میرا ہی ہوگا. ما کنت قاطعۃ امرا, میں اس وقت تک فیصلہ نہیں کروں گی جب تک تم حاضر نہیں ہوگے اس میں مشورے میں. مطلب یہ نہیں کہہ دیا کہ مجھے تو ایکچولی سمجھ میں ہی نہیں آ رہا, اب تم کرو جو فیصلہ کرنا ہے. تو بھائی ہم نے تمہیں اپنا باپ اس لیے تھوڑی بنایا کہ فیصلے ہم کریں گے بیٹھ کے.
آج یہی ہو رہا ہوتا ہے بہت سی جگہوں پہ. جو امیر ہے, جو سردار ہے, جو قوم کا بڑا ہے, اس میں ڈیسیجن پاور ہی نہیں ہوتی. ادھر جا رہا ہے وہ اس کو سمجھا رہا ہے تو ادھر کو لڑک رہا ہے, وہ ادھر سمجھا رہا ہے تو ادھر کو لڑک رہا ہے, وہ ادھر سمجھا رہا ہے تو ادھر کو لڑک رہا ہے, وہ ادھر سمجھا رہا ہے تو ادھر کو لڑک رہا ہے. پھر پریشان ہو رہے ہیں میں کیا کروں. تو فیصلے کی پاور ملکہ سبا نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے. اور چوتھی بات یہ, ما کنت قاطعۃ امرا, میں یقینی فیصلہ, قاطعا کا مطلب یقینی, یقینی فیصلہ اس وقت تک نہیں کروں گی جب تک تمہاری رائے میرے سامنے نہ آ جائے. کیا مطلب, ایک رائے تو میری ہے, جو فیصلہ ہے میرا ذہن بن چکا ہے, لیکن ابھی میں اس پہ, جب تک تمہاری رائے نہیں آ جائے گی یقینی فیصلہ نہیں ہوگا. وہ اس کی رائے یہی تھی کہ جنگ نہیں ہونی چاہیے, لیکن بھائی میں تم سے مشورہ لوں, ہو سکتا ہے کوئی ایسی بات تم لوگ سامنے رکھو کہ جس کی بیس پہ میرا فیصلہ تبدیل ہو جائے, تو کوئی ڈھنگ کی بات سامنے لے کر آؤ. تو یہ 4 پوائنٹ کی بات نوٹ کرنے کی ہیں اس سے. تو وہ قوم کیا کہنے لگی, قالوا نحن اولو قوت, سارے بیٹھ گئے نا, فوج کے کمانڈر, چیف آف آرمی اسٹاف اور نیوی, ایئر فورس, اس زمانے کی جو بھی ایئر فورس ہوگی, جو بھی اس زمانے میں فوجیں ہوا کرتی تھیں, سارے بڑے بڑے آفیسرز آ کے ملکہ سبا کے دربار میں آ کے, جنگ کے جو ماہرین تھے ظاہر ہے انہیں کو بلایا ہوگا نا, مشورہ ہمیشہ اس کے اہل سے لیا جاتا ہے. تو وہ کہنے لگے نحن اولو قوت و اولو بأس شدید. دیکھ ملکہ, جنگ لڑنے کے لیے 2 چیزوں کا ہونا ضروری ہے. ایک ایکسپیرینس ہو جنگوں کا, نمبر 2 صرف تجربہ نہ ہو بلکہ پاور بھی ہو. 2 چیزوں سے جنگ ہوتا ہے نا. اب ایک آدمی کے پاس طاقت تو ہے, بہت زبردست پاورفل ہے, تجربہ نہیں ہے جنگ لڑنے کا, پٹے گا وہ بھی برے طریقے سے. ایک تجربے کار قوم تو ہے, بہت جنگیں لڑی ہیں, ہٹلر نے بہت جنگیں لڑی تھی نا, لیکن پٹ پٹا کے بیٹھ گیا تھا. دوبارہ جنگ لڑی اس نے, پاور ختم ہو گئی تھی نا اس کے پاس. اب جب ہٹلر رشیا سے شکست کھا کے واپس ہوا ہے تو لوگ اس کے پاس جاتے کہ سر ہم 3ری جنگ عظیم کا آغاز کرنے والے ہیں, آپ کا ایکسپیرینس بہت ہے تو آپ کو اپنا خلیفہ بنا رہے ہیں. کہے گا ایکسپیرینس جب نہیں تھا تو پاور بہت تھی, جب ایکسپیرینس نہیں تھا تو پاور بہت تھی, جب ایکسپیرینس آیا تو پاور ختم ہو گئی. بہت سے لوگوں کے پاس جب پیسہ ہوتا ہے کاروبار کا تجربہ نہیں ہوتا, جب تجربہ ہوتا ہے تو پیسہ ختم. جیسے میرے ساتھ ایسے ہی ہوا, ماضی میں نے پیسے جب تھے, تجربہ نہیں تھا تو نہ تجربی کاری میں پیسے لگاتا گیا. الحمدللہ اللہ کا ایسا فضل ہوا, تجربہ بہت آ گیا, پیسے کیا ہو گئے, اس تجربے کی بھینٹ چڑھ گئے. پھر لوگ مجھ سے آ کے مشورہ لیتے, حضرت آپ کا ایکسپیرینس بہت ہے. میں کہتے خالی ایکسپیرینس ہی لے کے گھوم رہا ہوں میں. اب وہ کہتے تھے وہ ایکسپیرینس ہے کیا, میں اب وہ کہتا ہوں ایکسپیرینس یہ ہے کہ کسی کو اپنا پیسہ کاروبار کے لیے نہ دو, بس یہی ایکسپیرینس ہے. ٹماٹر بیچو مگر خود بیچو. لیکن لوگوں کی کھوپڑی میں یہ بات نہیں آ رہی ہے. جیسے روحانی عامل والوں کی لوگوں کے دل سے عقیدت نہیں نکل رہی ہے نا, سمجھا کے تھک گئے, یہ تمہیں الو بنانے کے لیے بیٹھے لیکن نہیں عقیدت نکلتی. ایسے ہی بار بار سمجھایا کہ جب کسی کو بزنس کے لیے پیسہ دیا, تھوڑے دن تک دے سکتا ہو سکتا ہے کما کے دے, اس کے بعد نہیں دے گا کما کے, وہ بھول جاؤ, دماغ سے نکال دو, تمہارا اپنا پیسہ بھی واپس نہیں ملے گا. نہیں آ رہی سمجھ میں, دے رہے ہیں لوگ, دیتے نا, مجھے آ کے بتا رہے تو مجھے تو 1 سال سے دے رہا ہے, مجھے تو 1 سال سے دے رہا ہے. ابھی دیکھنا بھی آگے ہوگا کیا. 10 سال پہلے ایک صاحب کے کروڑوں روپے لگے ہوئے تھے, میں نے کہا مت لگاؤ, نکال لو یہاں پہ. کہہ رہا ہے یار مفتی صاحب سارے ایک جیسے نہیں ہوتے, میں تو دے رہا ہے مجھے, دیکھیں میں نے یہ گھر بنا لیا, یہ کر لیا. میں نے کہا نہیں, بہت سمجھایا, نہیں. 10 سال تک وہ دیتا رہا, اس کے بعد کروڑوں روپے لے کے مارکیٹ سے شارٹ. چلو جی آگے, ابھی بھی سمجھ میں آئے گا نہیں. اچھا میرے بھائی, قالوا نحن اولو قوت, تو انہوں نے کہا دیکھ ملکہ سبا 2 چیزیں چاہیے لڑنے کے لیے, ایک پاور اور ایک ایکسپیرینس. تو تجربہ بھی ہمارے پاس ہے, اولو بأس شدید, سخت جنگوں والے لوگ ہیں ہم. یہ جو اتنی بڑی ریاست بنی ہے ایسے ہی تھوڑی بن گئی, ہم لوگ سخت جنگوں والے کا کیا مطلب, یہ تو جنگیں تو ہم لڑتے رہتے ہیں, کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. اولو قوتن, اور پاورفل بھی لوگ ہیں, شکست خوردہ لوگ نہیں ہیں. اس میں انہوں نے اشارہ کر دیا کہ اگر تو حملہ کرنا چاہے گی, آرڈر دے گی, تو یہ نہ ذہن میں رکھنا کہ ہمیں شکست ہو جائے گی. ہمیں شکست انشاءاللہ, ان کا انشاءاللہ ان کے حساب سے, وہ تو غیر مسلم تھے, شکست نہیں ہوگی. والامر الیک, لیکن معاملہ تیرے حوالے ہے. فانظری ماذا تأمرین, جو حکم تو دے گی اس کے بارے میں تو غور کر لے, ہم اس حکم کو فالو کریں گے.
دیکھو ایک اسٹیبل ریاست کے یہ اصول ہوتے ہیں کہ جو ملک کا سربراہ ہے نا، ڈیسیجن پاور کس کے پاس ہوتی ہے؟ اسی کے پاس ہوتی ہے. ہمارے ملک کی جو واٹ لگی پڑی ہے نا، اس میں پتہ ہی نہیں کہ پاور ہے کس کے پاس، کس کمبخت کے پاس ہے ملک کا اختیار. ڈیوائڈ ہوئے ہیں اختیارات. گٹر کے ڈھکن کا اختیار سندھ حکومت کے پاس نہیں ہے. ہمارے جو گٹر کے ڈھکن ہے نا، جا کے پوچھو ڈھکن کہاں ہے. ہمیں کسی بھی وزیر کا دروازہ کھٹکھٹاؤ، کہہ رہے یہ میرا ڈپارٹمنٹ. ابے پھر کس کا ہے یہ؟ اور آگے اوپر سطح پہ جاؤ، اسمبلیوں میں جو کچھ ہو رہا ہے، اتنا گندا غلیظ نظام ہمارے ملک پہ مسلط ہے نا، اس میں کتنا بھی اچھا آدمی آ جائے کچھ بھی نہیں کر سکتا، کچھ بھی نہیں کر سکتا. وہ پتہ ہی نہیں کس نے کرنا کیا ہے. تو ایک بندہ ہونا چاہیے جو پاورفل ہو، جس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہو. سمجھ رہے ہو؟ وہ ہو سکتا ہے کچھ غلط کرے لیکن صحیح بھی وہی کرے گا. آپ دیکھ لو نا، ماضی میں جب ایک پاورفل حکمران آیا تو اس نے کچھ غلط کام بھی کیے لیکن وہ اچھے بھی بہت سارے کر کے چلا گیا. وہ تو جو ریاست کی جو فطرت ہے نا، نیچر ہے حکومت کی، وہ یہی ہے کہ جب تک کوئی پاورفل حکومت نہیں ہو. دیکھو اسلام یہ بھی چاہتا ہے کہ حکومت صحیح لوگوں کے ہاتھ میں ہو، لیکن اس سے زیادہ اسلام اس کو فوکس کرتا ہے کہ ایک شخص کے ہاتھ میں ہو. یہ پتہ ہے آپ کو؟ یہ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ ہے. اسلام چاہتا ہے کہ حکومت صحیح لوگوں کے ہاتھ میں آئے. اگر نہیں آئی ہے تو ایک بندے کے ہاتھ میں آئے، بے شک وہ غلط ہو. نہیں یاری بات میرا خیال ہے. مثال کے طور پر آپ کے پاس ایک ایسا طریقہ ہے حکومت قائم کرنے کا جو بڑا بہترین طریقہ، ساری دنیا اس کو مانتی ہے، لیکن اس کے نتیجے میں جو چیز مارکیٹ میں آئے گی نا، جو تہجد گزار چیز آئے گی لیکن پاورفل نہیں ہوگی. اسلام کہتے ہیں ابھی گالی نکلنے والی تھی، اس کو کیا کرو اس کو ہٹا یہاں، کسی کام کا نہیں ہے سالا. جب یہ کچھ کر ہی نہیں سکتا تو نیک ہو کے کرنا کیا ہے اس کا. دوسرا وہ طریقہ ہے کہ غلط آدمی آ گیا لیکن کیا ہے؟ پاورفل ہے، وہ بچا لے گا ملک کو. تبھی تو حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث، کہ جب مسلمانوں کا ایک امیر بن جائے تو جو بھی اس کے خلاف کھڑا ہو فقتلوہ، اس کو قتل کر دو، کائنم من کان. حدیث کے چاہے جیسا بھی ہو اس کے خلاف کھڑے ہونے والا، یعنی جو اس کے خلاف کھڑے ہونے والا کیسا ہی کو، کیا مطلب کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو، لیکن اس کو کیا کر دو. وجہ اس کی ہے کہ جب ایک شخص کے پاس اختیارات ہوتے ہیں تو پاور ہوتی ہے، ملک اسٹیبل ہوتا ہے، پاورفل. کچھ گڑبڑیں تو ہوتی ہیں، بہت سے صحیح بھی تو ہوں گے نا. جب پاورفل ریاست ہی نہیں ہے تو کچھ بھی نہ صحیح ہوگا نہ غلط ہوگا، دوسری ریاستیں آپ کو کھا جائیں گی. آپ ہمارے کنٹری کا حال دیکھو نا، لمبے لمبے پروجیکٹ کیوں ویژن نہیں بنتے؟ اس لیے کہ وزیر اعظم یا صدر کو پتا ہوتا ہے میں 5 سال کے لیے آیا ہوں اور اس کا بھی مجھے پتہ نہیں 2 سال میں نکلوں گا، 2.5 سال میں نکلوں گا، عزت کے ساتھ نکلوں گا، ذلیل کر کے نکلوں گا میں. وہ تھوڑی لمبی لمبی پلاننگ کرے گا. کہ ابھی جو محمد بن سلمان ہے MBS، اس نے پلان بنایا 2030 میں سعودی عرب کو یہاں تک پہنچانا ہے. اس پلان میں ٹھیک ہے کچھ چیزیں غلط بھی ہیں لیکن کچھ چیزیں صحیح بھی ہیں. کوئی پلان تو بن گیا نا. لیکن اگر ایسا کوئی پاورفل حکمران نہیں آئے گا تو کسی قسم کا کوئی پلان بنے گا نہیں. اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھو، جس قوم کا یا جس شخص کا اپنا کوئی پلان نہ ہو وہ ہمیشہ دوسروں کی پلاننگ کا حصہ بن جاتا ہے. سمجھتا نہیں ہے؟ جس کا اپنا بزنس نہ ہو تو کسی کی بزنس میں اس کو جاب کرنی پڑے گی نا، تو اس کے بزنس کو پروموٹ کرنے کا ذریعہ نہیں بنے گا. وہ جس کا اپنا ویژن نہیں ہوتا وہ دوسروں کے ویژن کا حصہ. تو جب تک پاکستان میں کوئی پاورفل ریاست نہیں آتی، پاکستان کا اپنا نہ کوئی ویژن بن سکتا ہے. پاکستان بین الاقوامی طاقتوں کے ویژن کا حصہ بنے گا اور وہ ہمیں ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کرتے رہیں گے. ہم ان کی پالیسیوں پہ چلتے رہیں گے، اپنا تو کچھ ہے ہی نہیں. تو وہ کہیں گے آپ ایسا کریں، ایکچولی اب آپ ایسا کر لیں، ایکچولی اب آپ ایسا کر لیں. کیوں کریں؟ اس سے ہمیں کیا فائدہ ہے؟ تمہیں کیا فائدہ ہوگا؟ ہمیں بہت فائدہ ہوگا اس سے. آئی بات سمجھنے؟ تو ان کو فائدہ ہو رہا ہے اس بےہودہ نظام سے. خیر آگے چلو میرے بھائی، زیادہ ہو گیا، ہوا تو بہت کم ہے لیکن اب اس تفسیر کے حساب سے پھر ہم ہٹ جائیں گے تفسیر سے. تو انہوں نے کیا کہا، اسٹیبل گورنمنٹ تھی نا، انہوں نے کہا دیکھ ہم بہت پاورفل لوگ ہیں، ملکہ سبا لڑ سکتے ہیں، لیکن فیصلے کی پاور کس کے پاس ہے؟ آپ کے پاس. جو فیصلہ ہوگا، جنگ کرنی ہے تو بھی لڑیں گے، نہیں کرنی ہے تو بھی. ایسے جذباتی بھی نہیں ہے کہ ملکہ سبا نے کہہ دیا جنگ نہیں کرنی تو ہم بغیرت لوگ ہیں کیا؟ ایسا ہوتا ہے نا. ابے ہماری تو ملکہ صحابہ نے ہماری تو پوری دنیا میں مٹی پلیت کر دی، ہمارا تو امیج ہی دنیا میں کیا کر دیا، ایک خط پہ ڈر گئی
یہ خطبے کیا ہے, ڈر گئی. اس طرح کی باتیں اگر ریاست میں شروع ہو جائیں, ایک شخص کی رائے نہ ہو تو پھر ملک دو حصوں میں بڑھ جاتا ہے. کچھ فوجی اس کی طرف ہو جاتے, کچھ فوجی دوسری طرف ہو جاتے, پھر ایک فوجی ملکہ سبا کا حامی ہوتا, فوجیوں کے جو بچے ہوتے وہ اپوزیشن کے حامی ہوتے, پھر تحریکیں شروع ہوتی, ملکہ سبا کو ہٹاؤ یہاں سے, پھر ملکہ سبا کہتی ہے, کچھ اس کے ساتھ ہوتے کہ میں نہیں ہٹوں گی, پھر ایک تحریکیں چل رہی ہوتی ہے. سلیمان علیہ السلام کو کوئی فوج بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں تھی, صحیح ہے نا, وہ ہدہد کے ذریعے ہی حکومت کا خاتمہ کر دے. پھر ایسے موقع پہ ایک تیسری تحریک عالمی طاقتوں کی چلنا شروع ہو جاتی ہے, پھر کچھ پیسے اپوزیشن کو وہاں سے ملتے, پھر کچھ وہاں سے ان کو ملتے, اس کے بعد جو تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو قالت ان الملوک, اب ملکہ سبا نے کیا کہا, ان الملوک اذا دخلوا قریۃ, کیا زبردست ذہانت ہے یار اس کی. یہ نہیں کہہ رہی کہ ہم نے ہر قیمت پہ لڑنا ہے, نہ, یہ بھی نہیں کہہ رہی کہ ہم نے نہیں لڑنا ہے, یہ جلد بازی کا فیصلہ ہوگا. بھائی سلیمان نے جو اپنا کام کرنا تھا وہ کر دیا, اب ہم نے دیکھنا ہے جاسوس بھیج کے اور کچھ آزما کے کہ یہ قوم اس قابل ہے کہ ان سے لڑا جائے یا ان سے نہ لڑا جائے. اور اس کے لیے میرے پاس ایک طریقہ ہے کہ یہ جو ہے سلیمان, انہوں نے اللہ کا نام استعمال کیا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. آپ کو پتہ ہے اس زمانے میں جس کا کسی بھی طرح سے منجن نہ بکھرا ہو تو پھر وہ اللہ رسول کا نام استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے. آپ نے منجن دیکھے ہیں نا, بسوں میں جب جاتے ہیں, ایک عام آدمی جا کے منجن بیچے گا نہیں بیچتا, لیکن جب وہ کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ, پھر وہ نماز روزے کی ترغیب دیتا ہے, پھر چہرے پہ داڑھی ہوتی ہے, پگڑی ہوتی ہے, پھر کہتے ہیں 5 روپے کی ٹافی گلے کو صاف کرتی ہے, لوگ ایک دم اس سے لیتے ہیں کہ یار بڑا نیک پرہیزگار آدمی ہے. جس حکیم کی دکان نہ چل رہی ہو وہ طب نبوی کا لیبل لگا کے اپنا منجن مارکیٹ میں بیچنا کہ قرآن و سنت کی روشنی میں علاج کرتا ہوں. کلونجی میں ہر بیماری کی شفا ہے, ہم نے کلونجی سے 20 قسم کی دوائیں بنائی ہیں, بخاری کی حدیث ہے. تو منجن مارکیٹ میں کیا ہوتا ہے, کورونا کا علاج قرآن حدیث کی روشنی میں, کینسر کا علاج قرآن و سنت کی روشنی میں. اب تو ڈاکٹروں نے بھی یہ روشنی استعمال کرنا, بعض ڈاکٹروں نے, سب تو نہیں. تو جس کا منجن نہ بک رہا ہو, روحانی والے تو بیچتے ہی منجن قرآن و سنت کا ہے. بھائی قرآن میں شفا ہے, بھائی میری بیگم سے بن نہیں رہی ہے, او بھائی تیری بیگم پہ جادو ہے. بھائی ڈاکٹر صاحب, وہ روحانی صاحب, آپ کو کیسے پتا چلا جادو ہے؟ ابے کیا نبی پہ جب جادو ہوا تھا تو تیری بیگم پہ نہیں ہو سکتا؟ اچھا پھر اس کا علاج کیا؟ قرآن میں شفا ہے. بھائی قرآن میں جب شفا ہے تو کسی بھی مولوی صاحب سے دم کروا لے نا, تیرے والے قرآن میں کیوں ہیں؟ قرآن میں شفا. ایسی باتیں قرآن کر کے الو بنا کے اس کی بیگم مارکیٹ سے شاٹ. 2 آدمیوں کا تو میں نے ابھی آپ کے سامنے, ایک تو کل کا واقعہ, چند دن پہلے کا, اور بھی بہت سارے واقعات ہیں. بیگم کیا ہوئی تو منجن کیا بکتا ہے؟ مذہب کا. بہت آرام سے ملکہ سبا نے کہا یہ مذہب کا لیبل لگا رہے ہیں سلیمان علیہ السلام, یعنی ان کی دعوت میں کیا ہے؟ اللہ, توحید. تو اگر یہ واقعی نیک آدمی ہے نا, واقعی نیک ہے, ہم اس سے نہیں لڑ سکتے. پھر ہم اس سے نہیں لڑ سکتے واقعی. یہ یعنی اسے جو ہماری حکومت گرانی ہے اور اپنی حکومت قائم کرنی ہے, اگر یہ اللہ کا نظام نافذ کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہم اس سے نہیں لڑ سکتے. اور اگر یہ زمین کے لیے جنگ ہے, جیسے کہ اس زمانے میں اب بھی ہوتی ہے, اس زمانے میں کیا زمینوں کے لیے جنگ ہوتی ہے نا, بھائی اس علاقے پہ بھی قبضہ ہو جائے, اس علاقے پہ بھی قبضہ ہو جائے, اس کے پیٹرول کے کنویں میرے پاس آ جائیں, ادھر گیس کے کنویں میرے پاس آ جائیں, کوئلے کی کانیں ہمارے. اب تو یہی جنگیں ہو رہی ہیں دنیا میں, لیبل اس پہ کچھ اور لگایا جاتا ہے, پیچھے یہی ہوتا ہے. نظریاتی جنگ نہیں ہوتی اب. تو اگر یہ مادہ پرستی کی جنگ ہے تو بھائی اس کو اتنے ہدیے دو, اتنا پیسہ دو کہ یہ پیسہ دیکھ کے اپنی دعوت اور تحریک سے پیچھے ہٹ جائیں. کیا بہترین ذہانت ہے یا نہیں ہے؟ لہذا کہنے لگی جنگ میں جلدی نہیں کرنی, کیونکہ ہمیں فتح کے بجائے شکست بھی ہو سکتی ہے. ان الملوک اذا دخلوا قریۃ, یاد رکھو جب شکست ہوتی ہے نا تو بادشاہ لوگ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں, افسدوہا, اس بستی کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں. وجعلوا اعزۃ اہلھا اذلۃ, قوم کے معزز لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں. وکذالک یفعلون, اگر یہ حق پر نہیں ہوئے اور ہماری ان سے جنگ ہوئی اور بالفرض ان کو فتح ہو گئی تو ہمارا بھی انجام یہی ہوگا. اس کے یہ بھی تو دیکھو نا, یہ بھی ہو سکتا ہے. لہذا جلد بازی نہ کرو. اس کو ہم آزماتے ہیں کہ یہ واقعی اللہ کا نیک بندہ ہے, نظریے کی بیس پہ جنگ کرنا چاہ رہے ہیں, یا صرف زمینی جنگ ہے, مادہ کی جنگ ہے, ان کو حکومت کا نشہ ہے. تو انی مرسلۃ الیہم بہدیۃ, بہت
مہنگے مہنگے ہدیے گفٹ ان کے پاس بھیجتی ہوں میں, بہت مہنگے مہنگے تحفے بھیجتی ہوں ان کے پاس. وہ ہیرے جو ظاہر ہے ان کے پاس تو بہت کچھ تھا. فناظرۃ, پھر میں دیکھتی ہوں بما یرجع المرسلون, کہ جو میں قاصد بھیجوں وہ کیا واپس پیغام لے کر آتے ہیں. اگر ان کی دعوت میں تھوڑی لچک ہو گئی نا, تھوڑی سی بھی لچک ہو گئی, اس کا مطلب ان کو اپنی تحریک پر خود ہی اعتماد نہیں. اس کی مثال ایسے جیسے آپ نے 3 طلاقیں دیں اور مفتی صاحب نے فتویٰ دیا بیوی حرام ہو گئی, اس کے بعد اگلے دن آپ خوب نوٹوں کا تھیلا لے کر آئے, مفتی صاحب حرام ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے. مفتی صاحب کہیں گے دوبارہ بتانا کس طرح سے دی تھی. اگر یہ دوبارہ سوال پوچھا جا رہا ہے مطلب نوٹ کا تھیلا نہیں تھا, تو پھر تو زیادہ ڈیٹیل میں نہیں گئے تھے. اب جب تھیلا ملا ہے تو تھوڑا لہجے میں کیا آ گئی ہے, نرمی. اٹ مینس کہ یہ مولوی صاحب 2 نمبر آدمی ہیں. بھائی تھیلے سے پہلے بھی وہی مسئلہ ہے, تھیلے کے اگر ڈیٹیل طلب تھی تو پھر کل ہی لے لیتے ہیں نا تفصیل. کیا خیال ہے بھائی. تو اب کیا ہے کہ جی اس نے کیا کیا, انی مرسلۃ الیہم بہدیۃ, بہت سارے ہدایا بھیجے. تو کیا ہوا, سلیمان علیہ السلام کے پاس جب آئے تو سلیمان علیہ السلام کی دعوت میں بجائے لچک پیدا ہونے کے اور سختی پیدا ہو گئی. اور کیا ہو گئی, سختی. قال اتمدوننی بمال, تم مجھے پیسوں کے ذریعے میری ہیلپ کر رہے ہو. یہ کیا کر رہے ہو بھائی, میں بات تم سے کیا کر رہا ہوں, اللہ کی بات کر رہا ہوں, توحید کی بات کر رہا ہوں. شرک چھوڑ دو, انسان بچ کے انسان کا بچہ بن کے کیا ہو, چلی آؤ, اور تم مجھے پیسے دے رہی ہو. فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم, قاصدین سے کہا اس کو بتا دینا کہ جو کچھ اللہ نے مجھے دیا ہے نا وہ تم سے بہت زیادہ ہے. یعنی ویسے بھی میں اس دعوت سے پیچھے نہیں ہٹوں گا, اور پیسے ویسوں کی تو میرے سے بات ہی نہیں کرو, پیسوں کی تو مجھ سے بات ہی نہیں کرو. ارجع الیہم, اور پھر اس کو بولا کہ اب تو واپس چلا جاؤ, اب خط نہیں آئے گا. ہدہد کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ خط و کتابت کرتا رہے گا. ہدہد کے اور بھی بہت سارے کام, اس کی تو غیر حاضری ہو جاتی ہے, بہت سارے کام نمٹ جاتے ہیں, رہ جاتے ہیں ہمارے. ارجع الیہم, قاصد سے کہا واپس. فلناتینہم بجنود لا قبل لہم بہا, اب خط نہیں آئے گا, قاصد نہیں آئے گا, اب فوج لڑائی کی تیاری شروع کر رہی ہے. ہم ایسا لشکر لے کے حملہ کرنے آ رہے ہیں, لا قبل لہم بہا, یہ لوگ اس کا مقابلہ کرنے کا تصور ہی نہیں کر سکتے. اتنی بڑی فوج ہوگی, اتنے گھوڑے, اتنی تلواریں, جو بھی پھر زرہیں اور لوہے کے جنگی ٹوپیاں, پورے جاہو جلال کے ساتھ ہم اس سمت میں جا رہے ہیں جہاں گوگل نے ہمیں, وہ ہدہد نے ہمیں بتائی ہے. اس زمانے کا گوگل ہدہد ہی تھا. لا قبل لہم بہا ولنخرجنہم منہا اذلۃ, اور جب ہم لڑیں گے نا تو انہیں اس علاقے سے عزت کے ساتھ رخصت نہیں کریں گے کہ سب کو گرفتار کر کے صوفے پہ بٹھایا ہم نے کہ جی ایکچولی آپ چونکہ ہم سے لڑ کے تھک گئے ہوں گے تو آپ لوگ چائے وائے پئیں اور جہاں جہاں اپنے اپنے گاؤں دیہاتوں میں جانا ہے وہاں تشریف لے جائیں. نہ نہ نہ, ہم ان کو رسوا کر کے نکالیں گے. وہم صاغرون, اور یہ زدار لوگ ذلیل ہو چکے ہوں گے, کیونکہ جنگ میں تو پھر جنگ ہوتی ہے. ملکہ سبا کو اندازہ ہو گیا بھائی یہ پیسوں کی لالچ ان میں نہیں ہے. فوراً کیا کہنے لگی, تو ہدہد یہ سے ہے نا, یہ مخابرے کا کام کر رہا تھا, جا کے جو بھی ہے نا پرچیاں لا رہا تھا وہاں سے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ جی ملکہ سبا نے پورا جو قافلہ اپنا, جو بھی اس کے آرمی کا چیف ہوگا یا جتنے بھی لوگ تھے ان کے ساتھ پلان کیا, جا کے تفتیش احوال کے لیے ہم وہاں چلتے ہیں. جنگ بندی کا فیصلہ نہیں کیا, لیکن اب اس دعوت کو اس نے ویلیو دینا شروع کر دی کہ بھئی یہ ایسی بات نہیں ہے, جا کے ہمیں ملنا پڑے گا. تو ملکہ سبا اپنے قافلے کے ساتھ پورے جاہو جلال کے ساتھ نکل گئی سفر پہ. لمبے لمبے سفر ہوتے تھے اونٹوں پہ, گھوڑوں پہ. تو وہ نکلی ہے تو ادھر سلیمان علیہ السلام کو خبر ہو گئی کہ بھئی وہ آ رہی ہے. تو سلیمان علیہ السلام نے سوچا اب یہاں حکمت کہ اس کو معجزے دکھائے جائیں, کیونکہ مقصد کسی کی گردنیں اڑانا, خامخواہ میں مارنا پیٹنا نہیں ہے. مقصد تو یہ ہے کہ بھئی دعوت سننے کے لیے تیار تو ہو نا, جب تیار ہو تو پھر ہم اس کو دکھائیں گے معجزے. اور ظاہر ہے معجزے پیغمبروں ہی کے ہاتھ پہ ظاہر ہوتے ہیں. تو اس وقت ارادہ کیا سلیمان علیہ السلام نے 2 معجزے دکھانے کا. ایک یہ کہ اس کا تخت اس کے آنے سے پہلے یہاں آ جائے, وہ دیکھ کے حیران ہو جائے کہ بھئی یہ کیا یہ یہاں کیسے آ گیا, یہ تو اللہ ہی کا کام ہو سکتا ہے, یہ مخلوق کے بس میں نہیں ہے. دوسرا, ایسا بہترین شیشے کا فرش بنایا, اتنا خوبصورت تھا کہ وہ دیکھنے میں تالاب لگتا تھا, پانی لہریں تھیں اس میں. تو وہ جب یہ دیکھے گی تو وہ یقین آ جائے گا کہ بھئی یہ کس کا کام ہے,
یہ اللہ کا کام ہو سکتا ہے, یہ معجزہ ہو سکتا ہے. تو سلیمان علیہ السلام نے کہا ایا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین, کون ہے جو اس کا تخت یہاں آنے سے پہلے پہلے اٹھا کے لے آئے, وہ تو چل پڑی ہے, اس کے یہاں پہنچنے سے پہلے تخت آ جائے. قال عفریت من الجن, ایک بڑا جن کھڑا ہوا اور کہنے لگا انا آتیک بہ, میں لے کر آؤں گا, قبل ان تقوم من مقامک, آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے یہ تخت یہاں پر رکھا ہوا ہوگا. جن تھا یار, اللہ اس جن سے سب کو بچا کے رکھے. آئی بات سمجھ میں؟ قال الذی عنده علم من الکتاب, ایک بزرگ تھے جن کے پاس زبور کا علم تھا, اللہ والے بزرگ تھے, انہوں نے کہا, انسان تھے وہ, انہوں نے کہا انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک, حضرت یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کے یہاں پہنچنے سے پہلے لاؤں گا, یہ جن ہے, آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے آپ کے سامنے تخت حاضر. یہ کہا اور تخت حاضر, کیونکہ پلک جھپکنے میں تو بس کہنے کی دیر لگتی ہے نا, اور تخت کیا تھا بولو, حاضر. اٹ از کالڈ کرامت. اس کو کیا کہتے ہیں؟ کرامت. فضائل اعمال میں کرامت ہی کے واقعات ہیں, لیکن یہود و نصارہ نے بھی غلو کیا. کرامت حضرت عیسیٰ کے جو معجزے تھے نا, ان کو حضرت عیسیٰ کا کمال سمجھ کے ان کو خدا بنا ڈالا. یہ ایک طرف اعتدال سے تجاوز ہے. اور جو ملحد اور ایتھیس لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کچھ ہو ہی نہیں سکتا, نہ پیغمبر کے ہاتھ پہ معجزہ ہو سکتا ہے, نہ ولی اللہ کے ہاتھ پہ کرامت کی, اللہ ایسا کچھ کر ہی نہیں سکتا. جب اللہ ہی نہیں ہے تو ہو کہاں سے سکتا ہے؟ یہ دوسری انتہا ہے. اہل سنت والجماعت اس کے قائل ہیں کہ اللہ کچھ کرنے میں کسی سبب کا محتاج نہیں ہے. اللہ پیغمبروں کے ہاتھ پہ معجزے ظاہر کرتا ہے اور اولیاء اللہ کے ہاتھ پہ کرامتیں ظاہر کرتا ہے, اور یہ ہو اس لیے جاتی ہیں کہ اس بزرگ نے نہیں کیا ہوتا. یہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. تو اس میں یہ سوال کہ کیسے ہو گیا اور یہ شرک پھیلا رہے ہیں, یہ سوال ہی حماقت ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو بزرگ نے کہا میں کروں گا, تو یہ نسبت مجازن ہے. مجازن کا مطلب کرے گا تو اللہ, لیکن کس کے ہاتھ پہ کرے گا؟ میرے ہاتھ پہ. تو بعض دفعہ کسی بزرگ کو الہام ہو جاتا ہے اللہ کی طرف سے کہ میں آپ کے ہاتھ پہ ایک ایسا کام کرنے والا ہوں جو آپ کے بس میں بھی نہیں ہے. کس کے بس میں ہے؟ اللہ کے بس میں. لیکن آپ نسبت اپنی طرف کر لینا, کیونکہ سارے توحید پرست بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو پتا ہے کہ یہ بزرگ نہیں کر سکتے, یہ کرے گا کون؟ اللہ کرے گا. اب اس میں یہ سوال بھی فضائل اعمال کی کرامتوں پہ سوال ہوتا ہے کہ ان بزرگ سے یہ ہو گیا, فلاں صحابی سے تو یہ ہوا نہیں تھا, ان دیوبندیوں کے بزرگ جو ہیں صحابہ سے بھی افضل ہو گئے. تو یہ سوال تو یہاں بھی ہوگا کہ سلیمان علیہ السلام تو لا نہیں سکے تخت, جو پیغمبر ہیں, اور ایک امتی تخت اٹھا کے لے آیا. تو یہ ضروری نہیں ہے کسی بزرگ کے ہاتھ پہ جو کرامت ظاہر ہو رہی ہے تو صحابی پہ بھی ہو وہ, اور یہ بھی نہیں ہے کہ جس کے ہاتھ پہ کرامت ہوئی ہے وہ زیادہ افضل ہو گیا, جس کے پہ کرامت نہیں وہ افضل نہیں ہے. افضلیت کا مدار کرامتوں پہ نہیں ہے, اس کا مدار اعمال پہ ہے. آج میرے ہاتھ پہ, آپ کے ہاتھ پہ 20 کرامتیں ہو جائیں, ہم صحابہ سے آگے نہیں جا سکتے, چاہے ایک بھی کرامت نہ ہوئی ہو. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے؟ تو یہ آج کل نا علم مارکیٹ میں شارٹ چل رہا ہے. ہر جس کا منجن نہیں بکتا نا وہ مذہبی اسکالر بن کے یوٹیوب پہ چینل بنا کے منجن بیچنا شروع کر دیتا ہے. تو یہی چل رہا ہے مارکیٹ میں, علم ہے نہیں. تو یہ کرامتیں ہوتی ہیں. اچھا بھائی, تو اب یہ ایتھیس لوگ ان آیتوں پہ ہنستے ہیں, ابے یہ کیسے ہو سکتا ہے پلک جھپکنے میں جو ہے نا تخت حاضر ہو گیا, یہ معاذ اللہ قرآن نے جو آپ فضائل اعمال پہ جس طرز پہ اعتراض کرتے ہو نا, وہ ان کا اسٹائل اسی انداز سے قرآن پہ ہوتا ہے. ہم یہی کہتے ہیں کہ یہ بھی اللہ نے کیا, وہ بھی کس نے کیا؟ اللہ نے کیا. ہاں یہ ضرور ہے کہ جو نقل ہے نا وہ صحیح ہو, یعنی جو کرامت کو بیان کرنے والا شخص جو ہو وہ مستند ہو, کیونکہ کرامت کے نام پہ جھوٹ بھی بہت بولا گیا ہے. جس کی منجن نہیں بکھ رہا ہوتا وہ کرامتوں کے واقعات سنانا شروع کرتے ہیں. ہمارے بزرگ ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے تو دھماکہ ہوا, وہ نہیں پھٹے. کیوں نہیں پھٹے بھائی, تیرے بزرگ میں کیا ہے یار, کوئی سلنڈر لگے ہوئے, وہ پھینکو بھی بہت ہیں اس فیلڈ میں. تو ان چیزوں سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے, متاثر عمل سے ہونا ہے. نیک عمل ہوگا پھر کرامت کا واقعہ ہو تو مان لو, نیک عمل نہیں ہے تو واقعات پھر شعبہ بازی ہے بھائی, وہ ڈرامے بازی ہے. تو پہلے نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ ہے, باقی چیزیں اس کے بعد میں ہیں. اور اس میں جھوٹ بھی بہت بولا جاتا ہے. اس لیے یہ نہیں کہ جو بھی کرامتوں کی کتاب اٹھا کے دیکھ لیا آپ نے, پڑھنا شروع کر دی, وہ مان لیا اس کو, ایسا نہیں. فضائل اعمال میں تو جو کرامت کے واقعات ہیں وہ جن کتابوں سے لیے گئے ہیں وہ تو محدثین ہیں. تو جو فضائل اعمال پہ اعتراض کرتا ہے اصل میں اس کو ان کتابوں کے مصنفین پہ اعتراض کرنا چاہیے کہ انہوں نے کیوں لکھے. ان پہ کریں گے تو لوگ جوتے ماریں گے. تو ملے ہوئے علماء دیوبند, ان کو صبح شام صلواتیں سناتے رہتے ہیں. یہ عجیب لوگ ہیں. وہی کرامت جب سعودیہ کی کسی مفتی کی ہوگی نا, یہ پی جائیں گے.
ایک بڑے فتنہ پرست ہیں سعودی عرب میں ہوتے ہیں, وہ بڑے اٹھ پٹانگ باتیں کرتے ہیں. انہوں نے فضائل اعمال پر نے ایک اعتراض کیا یوں ہے وہ ہے, کسی نے نکال کے دکھا دیا بالکل ایسی کرامت سعودیہ کی کسی مفتی سے بھی منقول ہے, چپ آج تک کیا ہے, چپ بیٹھا ہوا ہے ٹھیک ہے نا, کیونکہ وہاں سے کیا ملتے ہیں, وہاں سے ریال ملتے ہیں. تو یہ انصاف والا کام نہیں ہے ان لوگوں کا. پھر بھی میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اس وقت تبلیغی جماعت کا کام بین الاقوامی سطح پہ دنیا میں پھیل گیا ہے. تو جب دنیا میں کام پھیل جاتا ہے تو کرامتوں کے واقعات یا اس چیزیں اپنے مریدوں میں تو چل جاتی ہیں جن کو آپ پر اعتماد ہے, لیکن جب کام بڑے پیمانے پر پھیلا جاتا ہے نا تو قرآن و سنت ہی پہ اکتفا کرنا چاہیے. پھر ایسے واقعات کو نصاب کا حصہ نہیں بنانا چاہیے. بہرحال سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو جیسے ریاض الصالحین ہے, عربوں میں جو تبلیغی جماعت کا کام ہوتا ہے اس میں ریاض الصالحین ہے. تو ہم بھی چھوٹے لوگ ہیں, بڑی بات نہیں کرنی چاہیے, لیکن ہم نے بڑے علماء سے بھی سنا ہے کہ ایسی کتاب آنی چاہیے تبلیغ کے نصاب میں جس میں صحیح احادیث ہوں اور جس میں مستند روایات ہوں. جیسے وہ فضائل اعمال میں ایک روایت ہے 70,000 دفعہ کلمہ پڑھا تو بخشش ہو گئی. ابھی ایک کوئی صحیح روایت نہیں ہے یہ. اب جب اتنے بڑے پیمانے پر کام ہو رہا ہے تو پھر ایسی روایتیں اور ایسی باتیں جو کمزور ہوں وہ پھر اس کام کی ویلیو کو ختم کر دیتی ہیں, لوگوں کی نظر میں امیج کر دیتی ہیں. اگر تبلیغی جماعت والے یہاں جو ہیں سارے صرف ریاض الصالحین یا اور کوئی صحیح احادیث کا مجموعہ لے کے چل رہے ہوتے تو یہ کام ڈبل ہو چکا ہوتا اب تک. بہت سے لوگ کٹے ہیں اس وجہ سے کہ بھائی کچھ روایتیں ضعیف ہیں اور کچھ کمزور ہیں, کچھ کرامتوں کے واقعات ہیں, تو ان کی وجہ سے کام میں کمی ہوئی ہے. تو اگر شورا میں کچھ اس طرح کی بات ہو جائے نا, میں تو چھوٹا منہ بڑی بات, بڑے علماء سے ہم نے یہ بات سنی ہے, تو کام ڈبل ہو جائے گا. تو اس لیے میں فضائل اعمال کے بارے میں یہ حمایت نہیں کر رہا کہ اس کو اور زیادہ پھیلانا چاہیے. میں صرف اتنی حمایت کر رہا ہوں کہ اس پہ جو شرک اور کفر کے فتوے لگتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے, گمراہی کے جو لگتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے. چلو ہم آگے بس جلدی سے میں اس کو مکمل کرتا ہوں. اب کیا ہوا ہے کہ جی اس نے کہا کہ جی پلک جھپکنے سے پہلے اور تخت بولو حاضر. فلما رآہ مستقرا عندہ, ابھی سلیمان علیہ السلام اپنا یہ سینٹینس مکمل کر کے بیٹھے ہی تھے کہ کون تخت لے کر آئے گا, اور تخت مارکیٹ میں حاضر. فوراً کہنے لگے ھذا من فضل ربی, یہ میرے رب کا فضل. کہنا تو چاہیے تھا ان بزرگ کا کمال ہے, کہنا تو یہ چاہیے تھینک یو شکریہ, لیکن کیا کہہ رہے ہیں رب کا فضل. اس میں بتا دیا کرامت کس کا عمل ہے, اللہ کا. شکر بھی کس کا ادا ہوگا, اللہ کا ہوگا. ھذا من فضل ربی, یہ میرے رب کا فضل ہے. لیبلونی, وہ مجھے آزما رہا ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے یہ فضل آپ پہ تھوڑی تو ان بزرگ پہ ہوا ہے. نہیں بھائی, یہ میرے امتی ہیں تو میری امت میں جو کام بھی ہو رہا ہے وہ میری وجہ سے ہو رہا ہے. اگر یہ مجھ پر ایمان نہ لے کر آتے تو بزرگ بنتے. اس لیے علماء نے بیان کیا کسی بھی صحابی کی کوئی کرامت ہے نا تو وہ پیغمبر کا معجزہ ہے. قیامت تک جس بزرگ کے ہاتھ پہ بھی جو کرامت ظاہر ہوگی تو اصل میں کس کا معجزہ ہوگا, وہ پیغمبر کا. شہید کے خون سے جو خوشبو آتی ہے یہ اس شہید کی کرامت کا اثر ہے, لیکن معجزہ کس کا ہے, پیغمبر کا. کیونکہ کس کے نام پہ شہید ہوا ہے, پیغمبر کے دین کے لیے نا, تو اس کی پیغمبر کی صداقت کی علامت ہے. تو معجزہ کس کا ہی ہے, پیغمبر کا. تو اس لیے پیغمبر بھی اس پہ خوش ہوں گے. تو وہ جو بزرگ نے کیا نا, تو اسی وہ بزرگ بنے کیوں, سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ پہ بیعت کی انہوں نے, ان کو پیغمبر مانا ہے, تبھی تو یہ کرامتیں ہو رہی ہیں. ملکہ سبا کے ہاتھ پہ کیوں نہیں ہوئی یہ سب کچھ. تو وہ کہہ رہے ہیں یہ میرے رب کا فضل ہے. لیبلونی, وہ مجھے آزمانا چاہتا ہے. اشکر ام اکفر, کہ میں شکر ادا کرتا ہوں یا نا شکری. اس سے پتہ چلتا ہے بھائی جب بھی کوئی بڑی نعمت آپ کو ملے تو دو طرح کے لوگ ہیں, کچھ اللہ کو بھول جاتے ہیں, انجوائے کرنے لگتے ہیں لائف کو, اور کچھ کہتے ہیں یہ اللہ نے مجھے نعمت دی اس لیے ہے, مجھے دیکھ رہا ہے کہ میں اللہ کو بھولتا تو نہیں ہوں, لہذا وہ اللہ کو اور زیادہ یاد کرنا شروع کر دیتے. شادی بیاہ میں دیکھو نا, اگر ایک آدمی پکا نمازی ہے اور رخصتی ہوئی دلہن کی اور صبح فجر میں جماعت سے نماز پڑھ رہا ہے, اس کا مطلب یہ اللہ کو بھولا نہیں ہے. لیکن بہت سے دولہے فجر میں کیا ہوتے ہیں, شارٹ, جیسے تجھے ہی ملی ہے, باقیوں تو کبھی کوئی یہ نعمت ملی نہیں ہے. پکے نمازی ہوتے ہیں, رخصتی تھی, دلہن تھی, بھائی اب پہلی رات ہے, بھائی اب تو دلہن کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کیا ہے, سوئے نہیں ہے, تو فجر کیا ہو گئی. اس کا مطلب یہ نعمت کا شکر گزار نہیں ہے. یہ کیا ہے, دلہن آتے ہی نمازیں غائب ہونا شروع. تو جب کوئی نعمت ملے نا, اگر آپ اللہ سے غافل ہو رہے ہیں, اس کا مطلب یہ نعمت نہیں ہے. اب یہ کیا ہے, یہ زحمت ہے. شکر کی توفیق ہونی چاہیے. دلہن کی میں نے آپ لوگ کو خوش کرنے کے لیے مثال دی, ورنہ مثالیں مارکیٹ میں اور بھی بہت زیادہ. اچھا میرے بھائی, ورنہ سنتے نہیں مثال نا, اب میں سمجھاتا آپ کو, جیسے سو رہے تھے ایسے ہی سوتے رہتے.
اور بہت سے جن کی شادیاں پرانی ہو گئی ہیں وہ افسوس کر رہے ہیں یہ مثال سن کے. کوئی اور مثال دو یار, کوئی اور آزمائش کی مثال دو کہ جس دن ہمیں آزمائش آئی تھی تو ہم اللہ کو بھولے تھے نہیں ملے تھے. اچھا خیر, لیبلونی اشکر ام اکفر. آگے فرمایا ومن شکر فانما یشکر لنفسہ, جو اللہ کا شکر کرتا ہے تو اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے, اس کا اپنا ہی فائدہ ہے. ومن کفر فإن ربی غنی کریم, اور جو ناشکری کرے گا, نعمت آ کے بھول جائے گا. جیسے سلیمان علیہ السلام نے دیکھا یہ نعمت, پلک جھپکنے سے پہلے تخت, اتنی پاورفل حکومت, جنات تابع, تو اب وہ معاذ اللہ نقل کفر تکبر میں آ جاتے. نماز روزے کی اب کیا ضرورت ہے بھائی, اب تو ظلم کرو, اب تو یہ کرو وہ کرو. نہ پیغمبر ہیں وہ کیا کر رہے ہیں, اللہ کو اور زیادہ یاد کر رہے ہیں. تو کہنے لگے قال نکروا لها عرشها, سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اس کا جو تخت آیا ہے نا تھوڑا سا چینج کر دو, تھوڑا سا ہم اس کو ایک سرپرائز دینا چاہتے ہیں, ورنہ آتے ہی پہچان جائے گی میرا تخت یہاں کہاں سے آ گیا بھائی. تو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے نا, تھوڑا سرپرائز دے کے جب بتائیں گے تو پھر وہ زیادہ یقین کرے گی کہ یہ کس کا معجزہ ہے, یہ پیغمبر کا معجزہ, اور یہ واقعی اللہ کے پیغمبر ہیں. تھوڑا سرپرائز دو اس کو. نکروا لها عرشها, تھوڑا سا اس میں چینجنگ کر دو, یہ والے ہیرے جواہرات ادھر کو تھوڑے سے ادھر کو ایک پایا, یہ والا ادھر کر دو, تھوڑی سی چینجنگ کر دو. قال نکروا لها عرشها ننظر اتهتدي ام تكون من الذين لا يهتدون, ہم دیکھنا چاہتے ہیں اس کے سیٹنگ تھوڑی چینج کر دو تخت کی, ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ملکہ سبا آتے ہی یہ تخت پہچان جاتی ہے یا نہیں پہچانتی. ان کے مینٹل لیول اور آئی کیو لیول کو ہم جانچنا چاہتے ہیں. سلیمان السلام بھی دیکھو پورا دیکھ رہے ہیں کہ بھائی اس کا لیول کتنا ہے کسی چیز کو سمجھنے کا. فلما جاءت, جب وہ قافلہ آیا, قیل اہکذا عرشک, ہمارا کوئی صوفی ہوتا, جیسے آج کل صوفی ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں, لیڈیز دیکھ کے بھاگ جاتے پورے محل سے کہ عورت سے پردہ کیا ہے اسلام میں. آج کل جو اتنی سختی چل رہی ہے, نظر کی حفاظت ضروری ہے, ایسا نہ ہو کہ فلمیں ڈرامے دیکھنا اور لڑکیوں سے فری ہونا شروع ہو جائے. لیکن جب آپ ایک پبلک پلیس پہ جاتے ہو یا کوئی آپ سے ملنے کے لیے آتا ہے تو پھر آپ کو بیٹھنا بھی پڑے گا, بات چیت بھی کرنی پڑے گی, بہن سمجھ کے, بیٹی سمجھ کے. لیکن بعض لوگوں کا ایسا کانسیپٹ بن گیا کہ کوئی مولوی کسی عورت کے ساتھ پبلک پلیس میں بھی نظر آ جائے نا تو فوراً فاسق ہو گیا, گنہگار عورتوں کو پروموٹ کر رہا ہے, یہ کیسا آدمی ہو گیا. بھائی یہ تو پیغمبر کی سیرت میں تو ہمیں نہیں ملتا اس طرح کی باتیں, نہیں رہو گے. اور جب اپنا کام ہوتا ہے نا تو پھر تو انٹیوں سے دیکھو صبح شام ڈیٹے مار رہے ہیں بیٹھ کے, ایک جائز کام کے لیے بھی کسی کو نہیں ملنے دے رہے. اور خود دیکھو ابھی میں موبائل نکال کے چیک کروں تو غفار ستار کتنے نکلیں گے آپ کے, تفتیش کرو گے تو پتہ چلے گا کون ہے. تو اب یہ نہیں ہوا کہ ملکہ سبا آئی ہے تو ظاہر ہے وہ تو غیر مسلم تھی, غالب یہی ہے کہ اس کا چہرہ بھی کھلا ہوا ہوگا. تو اب یہ نہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے کہا ہم چونکہ بہت نیک لوگ ہیں تمام حضرات یہاں سے کیا کریں نکلیں یہاں سے, ایسا نہ ہو بد نظری ہو جائے اور ہم کبیرہ گناہ کے مرتکب ہو جائیں. سلیمان علیہ السلام نے نارمل لیا ہے اس کو, بولا کہ بھائی عرش چینج کرو, اس کو لاؤ, دکھاؤ اس کا تخت, میں اس کو مینٹل لیول کیا کرنا چاہتا ہوں چیک کرنا. ملک کی بادشاہ ہے تو پتہ تو چلے کہ اس کا لیول کس لیول کی ہے, اور اس کے لوگ خود وہ نہیں, اس کے جو درباری ہیں جو اس کے ساتھ آرمی کے آفیسرز آئیں گے, فوج کے آفیسرز آئیں گے, ان کا بھی ہم نے لیول چیک کرنا ہے. تو فلما جاءت, جب وہ آئی تو قیل, اس سے کہا گیا اہکذا عرشک, ذرا آپ بتائیے کہ آپ کا تخت بھی اسی طرح کا ہے. قالت کأنہ ہو, یہ بھی اس کی ذہانت ہے, یہ بھی نہیں کہا کہ وہی ہے, کیونکہ یہ تو پاسبل ہی نہیں تھا وہاں سے تخت اٹھا کے کیسے آ جائے. اور ظاہر ہے کچھ چینجنگ بھی ہو چکی تھی, لیکن یہ بھی نہیں کہا کہ یہ وہ نہیں ہے, کیونکہ بالکل وہی ہے. ایک دم چینجنگ کر کے, تھوڑی سی چینجنگ کر کے بالکل ویسے ہی کیسے بنایا جا سکتا ہے. انتہائی اعتدال والی بات کی ہے, کأنہ ہو, گویا کہ یہ ویسا وہی ہے. یہ بھی نہیں کہ ویسا ہے تو ویسے میں پتہ ہے کیا ہوتا ہے, ویسے کا مطلب وہ نہیں ہے لیکن اس جیسا ہے, یہ بھی غلط ہو جاتا نا. ابے اسٹیٹمنٹ دیکھو کیسی نپی تلی کہ اس سے بہتر اسٹیٹمنٹ اس موقع پہ ہو سکتی نہیں. اگر یہ کہتی بالکل ویسا ہے, اس کا مطلب یہ وہ نہیں ہے لیکن بالکل ویسا ہے. اگر یہ کہتی یہ وہی ہے, سوال پیدا ہوتا ہے اتنی دیر میں تخت اٹھا کے آ کہاں سے گیا, وہ کیسے ہے. تو اس کے لیے بہترین جو بیلنس ورڈنگ تھی وہ یہ تھی کأنہ ہو, گویا کہ یہ وہی چیز ہے. یہ نہیں کہا انہ ہو, یقیناً یہ وہی ہے, یقیناً پہ بھی اعتراض ہوگا, اور اگر کہے کہ وہ نہیں ہے تو بھی اعتراض ہوگا. تو کأنہ ہو, گویا کہ کیا ہے, شاید یہ وہی ہے, شاید یہ کیا ہے, یہ وہی ہے. اس سے اس کے اعتدال کا اندازہ لگائیں.
تو وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِن قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، اور کہتی ہے ہم نے بھی آپ کے بارے میں کافی معلومات لے رکھی ہیں، ہمیں بھی پتہ چلا تھا کہ آپ بھی بہت صاحب کمال ہیں، آپ کی ریاست بھی بڑی مضبوط ہے، بڑی بڑی چیزیں بنا سکتے ہیں، تو شاید بالکل ویسے ہی آپ نے انکوائری کر کے بنا لیا ہو، پاسبل ہے یہ، لیکن کھوپڑی میں آنے والی بات نہیں ہے۔ تو بڑے نبات اللہ کرام کہہ رہی ہے، قرآن کہہ رہا ہے اتنی ذہین تھی۔ اب قرآن ایک اشکال، قرآن کی عادت ہے واقعات کے بیچ میں اللہ اپنا کلام لے کر آتے ہیں۔ جب بھی کوئی قرآن کی تلاوت کرے گا نا تو کہے گا اللہ اتنے ذہین لوگ بھی سورج کی عبادت کرتے ہیں، اتنی ذہین کہ پہلے مشورہ ہو رہا ہے، مشورے میں بیلنس بات کر رہی ہے، پھر سلیمان علیہ السلام کو آزمانے کے لیے ہدیے بھیج رہی ہے، جب ہدیے واپس کر دیے تو سمجھ گئی کہ یہ برے نہیں ہیں، جا کے ہم نے تفتیش کرنی ہے، تفتیش کرنے کے لیے گئی تو عرش کے بارے میں نپی تلی اسٹیٹمنٹ، تو بڑی ذہین ہے۔ اتنے ذہین لوگ سورج کی عبادت کیسے کرتے ہیں؟ اللہ تو کہتے ہیں بے وقوف لوگ ہوتے ہیں جو شرک کرتے ہیں، تو اتنی بے وقوف کیسے؟ اللہ نے اس کا جواب دے دیا کہ تم ابھی اس کی ذہانت پہ حیران ہو رہے ہو، تو آؤ ہم بتاتے ہیں یہ سورج کی عبادت کیوں کرتی تھی۔ اس لیے وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمٍ كَافِرِينَ، جس قوم میں پیدا ہوئی وہ کیا تھی؟ وہ کافر تھے، ماحول نے خراب کر دیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے اچھے بھلے لوگوں کی کھوپڑی ماحول اینڈ انوائرمنٹ کیا کر دیتا ہے؟ خراب۔ جیسے ماحول نے خراب کر دیا، جہیز کو صبح شام لعنت بھیجو گے، لیکن سب کیا کر رہے ہیں؟ لے بھی رہے ہیں اور دے بھی رہے ہیں۔ انوائرمنٹ یہ ہے، ماحول یہ ماحول ایسی کی تیسی کر دیتا ہے۔ ہندو اتنے ذہین پڑھے لکھے بتوں کے سامنے جھک رہے ہیں، کیوں؟ چاروں طرف ماحول کیا ہے؟ اب ان کو سمجھاؤ کہ بھائی یہ گائے تمہاری ماں کیسے بن گئی؟ بھینس بھی تو دودھ پیتے ہو۔ نہیں، ماحول کیا ہے؟ گائے کو ماتا کہنے کا ماحول ہے۔ تو ماحول کیا کرتا ہے؟ انسان کی کھوپڑی کو آؤٹ۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے ماحول کے زہر سے بچنا چاہیے۔ تو اللہ کہتے ہیں قوم کافرین، ماحول ایسا تھا چاروں طرف، قوم کافر تھی، تو اتنی ذہین عورت کو بھی کیا بنا دیا؟ کافر بنا دیا۔ قیل لها ادخل الصرح، پھر اس اب اچھا ملکہ سبا ابھی تک جو ہے نا سلیمان علیہ السلام پر ایمان نہیں لے کے آئی ہے، ابھی بھی تحقیق چل رہی ہے، اور سلیمان علیہ السلام ایک سے بڑھ کر ایک، وہ سمجھ گئے کہ یہ ملکہ ہے، یہ جو ہے نا جب تک اس پہ پوری طرح ریاست کے بھرم نہیں ہوں گے نا، یہ نہیں، ہر ایک کے سمجھانے کا طریقہ دوسرے سے مختلف، اس کو کیونکہ وہ پاورفل ریاست ہے نا، تو اس سے زیادہ جب تک نہیں دکھائیں گے ریاست ہم اس کو، اور اپنے موجے نہیں دکھائیں گے، یہ نہیں مان لے کر آئے گی۔ تو ایک چیز تو دیکھ چکی تھی کہ تخت وہاں سے اٹھ کے کیسے آ گیا اور بالکل ویسے ہی کیسے بنا لیا۔ سلیمان علیہ السلام نے کہ اس سے بھی بڑا معجزہ اس کو دکھاؤ۔ تو قیل لها ادخل الصرح، اس سے کہا گیا کہ یہ جو شیشہ ہے نا، شیشے کا فرش تھا جو محل تھا سلیمان علیہ السلام کا، اس میں آ جاؤ۔ فلما رأته، اس نے جب وہ محل دیکھا اور وہ شیشے کا فرش دیکھا تو حسبته لجة، اسے لگا کہ پانی کی موجیں ہیں، ایسے اس میں کوئی لائٹنگ تھی یا کیا تھا کہ وہ کیا لگا اس کو، بہت خوبصورت بنایا تھا نا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بھائی اگر آپ کے پاس وسائل ہیں تو پرتعیش زندگی اسلام میں حرام، بولو نا۔ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، میرے ساتھ کبھی سفر میں ہوتے ہیں نا، میں کسی مالدار کے گھر میں جاتا ہوں، وہ بھائی استقبال کے لیے مور بیٹھا ہوا ہے، ریسیپشن پہ مورنی بٹھائی ہوئی ہے، سچی مچی کی مورنی، ایک مثال دے رہا ہوں، اور بڑا گارڈن لگایا ہوا ہے، بڑے لگژری اور نہریں۔ کہتے ہیں مفتی صاحب کیا یہ اسراف نہیں ہے؟ تو میں اس سے کہتا ہوں بیٹا جو گندے نالے پہ رہتے ہیں ان کو یہ کیا لگتا ہے؟ اللہ نے بہت دی ہے، ان کے حساب سے اسراف نہیں ہے۔ تو بیچارہ ہمارے طلبہ سے میں بہت مذاق کرتا ہوں نا، جب بھی طلبہ کوئی ایسی بات کرتے ہیں نا، میں جیسے موبائل نکالوں گا، اس جی اتنا مہنگا موبائل، تو یار اللہ تعالیٰ غربت سے بچائے۔ طلبہ کو میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کیا کرے، مذاق کرتا ہوں میں، غریبوں کی میرے دل میں توہین نہیں ہے، اپنے سے مذاق ہوتا ہے، میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ غربت سے بچائے۔ غریب آدمی پہ نا یہ باتیں، پھر وہ طالب علم کوئی ایسا سوال کرے گا جس سے تھوڑی سی غربت جھلک رہی ہوگی، میں کہوں گا یار کچھ کما لینا، تو تھوڑا سا پیسہ واسا آ جائے گا نا تو باتیں اچھی کیا کرے گا، سمجھ رہے ہو؟ تو بھائی اللہ نے پیسہ نہیں دیا ہے، کوئی عیب کی بات نہیں ہے، لیکن جن کو دیا ہے تو وہ تو اسی اسٹائل سے چلیں گے نا۔ تو اس میں یہ کہنا کہ اسراف کر رہا ہے یا یوں کر رہا ہے، بھائی وہ اسراف ہر ایک کا اس کے حساب سے ہوتا ہے۔ وہ جو اتنی لگژری لائف اسٹائل ہے، وہ ہو سکتا ہے اس کی آمدن اس سے 10واں حصہ زیادہ ہو۔ آپ نے کسی کے ولیمے میں دیکھا اتنا پرتعیش ولیمہ ہے، تو ہو سکتا ہے بھائی اس کو اللہ نے اتنا زیادہ دیا ہو کہ یہ غریبوں والا ولیمہ ہے، اس کے دوست کہہ رہے ہوں کہ یار تو نے تو ہمیں بدنام کر دیا، یہ تو کیا کھلا رہا ہے یار، تو بٹیر کھلا رہا ہے، ہم تو سمجھ آئے تھے کہ تو یہاں پر ہرن اور مارخور ذبح کر کے رکھے گا یہاں پہ۔ تو اس لیے یہ فوراً، ہاں بعض دفعہ اسراف بھی ہوتا ہے، لیکن یہ کب ہے؟ جب آپ کو سامنے والے کی آمدن کا پتہ ہو، جب پتہ ہو کہ پھر آپ کو پتہ ہے یار اتنا کما نہیں رہے، جو لگژری اسٹائل ہے نا یہ شو بازی زیادہ ہے اس میں، پھر اسراف کا فیصلہ کر سکتے ہیں آپ۔
جب تک آپ کو پتہ نہیں ہے کسی کی آمدن کا تو پھر یہ فیصلہ کرنا کہ یہ اسراف ہے یا نہیں، یہ آپ کے اور میرے بس کی بات نہیں. تو اس لیے سلیمان علیہ السلام کا وہ جو محل تھا اس میں فرش کیسا بنایا ہوا ہے، ایسے ایسے سمجھتے ہو، وہ لہریں ہیں. اس نے دیکھا بھائی یہ تو لہریں ہیں. وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهِ، وہ جانے سے پہلے اس نے اپنے پائنچے اوپر کر لیے کہ پانی سے گیلے نہ ہو جائیں. وہاں پہ میرے بھائی اگر کوئی ہم جیسا صوفی ہوتا فوراً فتویٰ لگاتا دائرہ اسلام سے، تو پہلے بھی خارج تھی، اب کفر کے اور قریب ہو گئی ہے، تو نے اپنی پنڈلی کو کیا کیا ہے. حالانکہ وہ ضرورت کے لیے کھول رہی ہے نا، کہ پائنچے خراب ہو جائیں گے، گیلے ہو جائیں گے. تو وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا، اپنے پائنچے اس نے کیا کر لیے، اوپر کر لیے کہ پانی ہے. اسے کہا اِنَّهُ صَرْحٌ مُمَرَّدٌ مِّن قَوَارِيرَ، بھائی یہ پانی نہیں ہے، یہ فرش شیشوں سے جڑا ہوا فرش ہے. اس کی ڈیزائننگ انجینئروں نے اسی اسٹائل کی بنائی ہے. ایک دم اس نے کہا بھائی بس بہت ہو گیا، ایسے معجزے. قالت ربی انی ظلمت نفسی، کہنے لگی اے میرے رب میں نے اب تک سورج کی عبادت کر کے اپنی جان پہ ظلم کیا. واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، میں بھی سلیمان کے ساتھ اس اللہ پہ ایمان لے کر آئی جو تمام جہانوں کا پالنے والا. وہ یہ نہیں کہہ رہی میں سلیمان پر ایمان لے آئی، یا سلیمان علیہ السلام سے کہی میں آپ کے ہاتھ پہ توبہ کرتی ہوں، میں چھوڑتی ہوں. نہ اللہ سے توبہ استغفار. کیوں؟ اس کو پتا تھا سلیمان اپنی طرف دعوت نہیں دے رہے. کس کی طرف دعوت دے رہے ہیں؟ اللہ کی طرف. تو ایمان کس پہ لانا ہے؟ اللہ پہ. تو جیسے یہ لائے ہیں اے اللہ ان کے ساتھ میں بھی تیرے ہاتھ پہ ایمان لے آئی. تو قرآن میں جتنے غیر مسلم بادشاہوں کا تذکرہ ملتا ہے نا، ایک ملکہ سبا کا. تو اس کے میں جلدی جلدی پوائنٹ بیان کر دیتا ہوں اس کی ذہانت کے. پہلا پوائنٹ کہ اس نے کہا یہ کتاب کریم ہے، معزز خط ہے، معزز خط. وہ اندازہ خط سے لگا لیا کہ یہ کسی چھوٹے آدمی کا خط نہیں ہے، یہ اس کی ذہانت. دوسرا اس نے مشورے کے لیے بلایا. تیسرا اس نے کہا کہ جب تک تمہارا مشورہ نہیں آئے گا یقینی فیصلہ نہیں ہوگا. چوتھی بات اس نے یہ کہا کہ بادشاہوں سے جلد بازی لڑائی میں جلدی نہیں کرنا چاہیے، شکست بھی ہو سکتی ہے، اگر شکست ہو گئی تو اس کے یہ سائڈ افیکٹ ہیں. پانچویں بات کہ سلیمان کو آزمانا چاہیے، یہ بھی ہے. چھٹی بات آزمانا کس طریقے سے چاہیے، پیسوں کے ذریعے آزمانا چاہیے. ساتویں بات جب آزما لیا آزمائش میں پورے اترے تو جنگ کے بجائے مذاکرات کرنے چاہیے. آٹھویں بات عرش کے بارے میں، تخت کے بارے میں اسٹیٹمنٹ جو اس نے دی بالکل بیلنس اسٹیٹمنٹ تھی. نویں بات کہ جب اس کو مزید ایک اس نے معجزہ دیکھا تو اس کو یقین ہو گیا کہ یہ کیا ہے، یہ اللہ کے پیغمبر. اور 10ویں بات یہ کہ یہ نہیں کہہ رہی میں آپ پر ایمان لے آئی، بلکہ کیا کہہ رہی ہے، اس کو اندازہ ہو گیا سارے کام تو اللہ کر رہے ہیں، سلیمان تھوڑی کر رہے ہیں. آج کے مشرک کو یہ اندازے نہیں ہوتے، وہ نبیوں کے اس میں ڈال دیتا ہے کہ یہ نبی کر رہے ہیں یہ. تو یہ 10 پوائنٹ ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بہت ذہین تھی. آگے یہ واقعہ مکمل ہو گیا. آگے دوسرا واقعہ ہے. اب اس میں لوگ اکثر ایک سوال پوچھتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کی ملکہ سبا سے شادی ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی. تو اس بارے میں تاریخ خاموش ہے، لیکن بخاری میں پتہ چلتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کی 100 بیویاں تھیں. تو جس کی 100 بیویاں ہوں 101 ہونے میں میرا خیال ہے کوئی ایشو. ویسے بھی جو ملکہ ہوتی ہے نا اس کا کفو بادشاہ ہی ہوتا ہے، اور اسلام میں عورت کی شادی غیر کفو میں شرعاً پسندیدہ نہیں ہے. غیر کفو کا مطلب ہوتا ہے اس کے پیرالل. اس پر چاروں ائمہ کا اجماع ہے کہ عورت کا نکاح اس سے کمتر میں نہیں ہوگا، اس کے برابر یا اس سے اوپر میں ہوگا. مرد اپنے سے کمتر میں کر سکتا ہے. تو اب جو ظاہر ہے ملکہ ہے اور اتنی پاورفل ریاست کی ملکہ ہے، اگر اس کا ہسبینڈ اگر وہ میرڈ تھی تو ہسبینڈ اس پورے واقعے میں ہمیں کہیں مکھنچو کہیں نظر نہیں آ رہا، وہ بندہ گیا کہاں، ورنہ وہ بھی آتا ہے نا. کیا خیال ہے؟ تو ہمیں وہ مارکیٹ سے کیا لگ رہا ہے شارٹ. اس سے پتہ چلتا ہے ان میرڈ تھی. تو اب اگر ان میرڈ تھی تو یہ ہو نہیں سکتا کہ سلیمان علیہ السلام کے علاوہ اس نے کہیں شادی کی ہو. تو یہ بھی اب اس سے بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ نکاح کرنا اس جائز نعمتوں میں سے ہے جو اللہ نے پیغمبروں کو جس میں بہت زیادہ وسعت دی تھی. تو اس میں یہ کہنا کہ عیاش ہے اور یہ اس کا کام شادیوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، جب اپنے خرچے پہ کر رہا ہے اور سامنے والے کی مرضی سے کر رہا ہے تو جو نہیں کر رہا اس پہ تو اعتراض ہونا چاہیے، اس پہ طرز پہ آنا چاہیے، اس کے لیے قرآن خوانیاں بھی ہونی چاہیے، اس کا چہلم بھی ہونا چاہیے، اس کا سوہم بھی ہونا چاہیے. جو کر رہا ہے تو اس کو یہ بتاؤ کہ یہ پیغمبروں کی سنت ہے. تو بظاہر یہی لگتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے حضرت جو ملکہ سبا سے شادی کر لی ہوگی. اچھا میرے بھائی، اور فیوچر ٹریڈنگ کے حرام ہونے کی مختصر وجہ بیان کر دیں. فورسٹ ٹریڈنگ پھر بتائیں گے اس کی مختصر وجہ، وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کے اور کوئی کسی کے ذہن میں سوال ہو مختصر سے پوچھ لیں جلدی سے.
ٹیوٹر میں میرے حوالے سے کیا نہیں، وہ میرے بارے میں فیک چیزیں چل رہی ہیں بہت زیادہ، کبھی ایک فریق کی حمایت میں، کبھی دوسرے کی حمایت میں، کبھی اس کی مخالفت میں، کبھی اس کی مخالفت میں. ٹویٹر پہ جو میرا اکاؤنٹ ہے وہ بلیو ٹک ہے، اس پہ بلیو ٹک ہی ہوتا ہے نا، تو وہ اس پہ میں اگر کوئی ٹویٹ کروں گا تو وہ اس کا میں ذمہ دار ہوں، اس کے علاوہ کہیں بھی کچھ چل رہا ہے میں ذمہ دار نہیں ہوں. میرے بارے میں بہت کچھ اوٹ پٹانگ لوگوں نے اڑایا ہوا ہے. پرسوں سے جو ہے نا اعتکاف شروع ہو رہا ہے، آپ کو پتہ ہے، کل سے، کب سے ہو رہا ہے. بہرحال آپ سب لوگ نیت کریں، جس کو اللہ نے وقت دیا ہے اور جو کر سکتا ہے اعتکاف. یہ ایسی عبادت ہے جو پورے سال میں صرف ایک مرتبہ آتی ہے. ایک حج ہے جو پورے سال میں ایک دفعہ، بلکہ وہ تو پوری زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے، اور ایک یہ 10 دن کا اعتکاف. اور میں نے بہت سے لوگوں کی زندگیاں مکمل پلٹتی ہوئی دیکھی ہیں اعتکاف کے بعد. اس عبادت کو ہلکا نہ سمجھیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا پہلا عشرہ اعتکاف کیا، پھر دوسرا عشرہ اعتکاف کیا، پھر آپ نے فرمایا کہ میں نے پہلا عشرہ اعتکاف کیا لیلۃ القدر تلاش کرنے کے لیے، اس میں نہیں ملی. میں نے دوسرا عشرہ اعتکاف کیا لیلۃ القدر تلاش کرنے کے لیے، اس میں نہیں ملی. مجھے بتایا گیا کہ وہ لیلۃ القدر کب ملے گی؟ آخری عشرے میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کی. جو اعتکاف کرتا ہے اس کو لیلۃ القدر یقینی ملتی ہے، کیونکہ وہ مسجد میں عبادت میں سو بھی رہے تو عبادت میں. اسی وجہ سے ہمارے اعتکاف والے آپ دیکھنا الحمدللہ 18 گھنٹے سوتے ہیں. وہ یہ فضائل سنے انہوں نے سونے کے. تو ہمت کر کے نا اعتکاف کے لیے ٹائم نکالیں. اور بہت حدیث میں آتا ہے اللہ جہنم اور اس کے درمیان ایسے فاصلہ کر دیتے ہیں جیسے زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ ہے، اور زندگیاں چینج ہو جاتی ہیں لوگوں کی. اعتکاف میں جب آپ بیٹھیں گے نا تسلی سے بیان بھی سنیں گے، تلاوت بھی سنیں گے، تلاوت بھی کریں گے. ابھی تو یہ ہوتا ہے نکلنا ہے، جانا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، 20 قسم کے مسائل کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. تو اس لیے ہمت کر کے اعتکاف میں جو حضرات بھی جہاں بھی اللہ ان کو توفیق دے بیٹھیں، اور مسجد کی برکتیں. تو آپ دیکھو نیکی کا ثواب کتنا بڑھ جائے گا. ایک نیکی آپ گھر میں کرتے ہیں اور ایک مسجد میں، تو مسجد میں ثواب کیا ہے؟ زیادہ ہے. پھر رمضان کا ثواب، پھر رمضان کے آخری عشرے کا ثواب، پھر رمضان کا روزہ، اور پھر اعتکاف کی نیت. تو میرا خیال ہے اس سے زیادہ کوئی کیا نیکی لوٹنے کا موقع ہوگا. اس لیے ہمت کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے.